ہم کو نبی سے محبت ہے، فرض ہے، فرض محبت. جن جن کو ہے ابھی آخری بار تبا پوچھ رہا ہوں، ہاتھ اوپر کر کے فائنل کر دو. بھائی محبت ہے نبی سے؟ ہے ایسا کیا کو بولتے ہو ہے؟ ارے بولو نا نبی سے محبت تھی. ارے بولو مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں، اور جب تک جان میں جان رہے گی ہم مصطفیٰ سے محبت کرتے. بولو مصطفیٰ کا دامن محبت ہے نا؟ نہیں ہے، محبت ہے. میں کہا کو نہ بولوں ہے، لیکن آپ کا چہرہ بتاتا ہے کہ نہیں ہے. کہاں ہے داڑھی کا ہے؟ پیپودرا کا بڈھا بھی لوکنگ ہینڈسم. واہ واہ، بڈھی بولتی تو بہت چمکتا چمکتا دکھتا. کہاں ہے داڑھی کا ہے؟ اے برا نہیں ماننا، اور مانو گے تو کیا اکھاڑ لو گے تم؟ کیا کر لو گے؟ میرا جو ہے وہ ہے. اچھا آپ کو خراب لگا چھوڑ دو، میرے کو میرے سوال کا جواب دو. میں بھی داڑھی نکالوں؟ کیوں نکالوں معلوم ہے؟ بھائی داڑھی نکالو تو میں بھی جوان دکھوں. ارے دکھو کہ نہیں دکھو؟ آج بھیڑ بھاڑ میں ہم لوگ جاتے ہیں نا، تو جس کی داڑھی نہیں ہوتی نا اس کو بولیں گے بھائی ذرا سائڈ پہ ہٹنا، او بھائی سائڈ پہ ہٹنا. اور میرے جیسے داڑھی والا بھیڑ بھاڑ میں جاتا ہے، او چاچا سائڈ پہ ہٹنا. اور اس کی عمر میری عمر ایک ہے، وہ بھائی نے میں چاچا. میں بھی داڑھی نکال دوں بھائی، لیکن میرے کو ایک سوال کا جواب دے دو. ابھی داڑھی نکالنے کا میں بھی تمہاری طرح بن جاؤں بھائی، لیکن پہلے میرے کو یہ بتاؤ نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی؟ ایسے نہیں تھی. میں کوئی نکاح نہیں قبول کرواتا. بلند آواز سے بولو، نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی؟ ہاں بولتے جانا. نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی؟ ہاں. ابو بکر، عمر، عثمان، حضرت علی، میدان کربلا میں شہید ہونے والے حضرت حسین کے چہرے پہ داڑھی ارے بولو نا تھی. حضرت بلال تھی. حضرت عبداللہ ابن مسعود کے چہرے پہ داڑھی. یہ بغداد میں آرام کرنے والے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی، ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. یہ اجمیر میں آرام کرنے والے خواجہ معین الدین چشتی، ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. یہ دہلی میں آرام کرنے والے خواجہ نظام الدین اولیاء، ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. خواجہ روشن چراغ، ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. خواجہ امیر خسرو، ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. بابا فرید الدین، ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. خواجہ سراج الدین، ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. خواجہ احمد شہید کے چہرے پہ داڑھی تھی. خواجہ اسماعیل شہید کے چہرے پہ داڑھی تھی. حضرت جنید بغدادی کے چہرے پہ داڑھی تھی. اللہ کی قسم کوئی ولی نہ بنا جب تک نبی کے چہرے کو اپنا چہرہ نہیں بنایا. تو وہ سب کے چہرے پہ داڑھی تھی. بولو نا، وہ سب کے چہرے پہ داڑھی، اور پیپودرا کے جوان اور بڈھوں کے چہرے پہ. تو وہ زیادہ ہوشیار ہی آپ لوگ. شرم کرو، شرم کرو، شرم کرو. اتنی عمر ہو گئی اب تک نبی کے چہرے سے محبت نہیں ہوئی، تو نماز سے کیا محبت ہوئی ہوگی؟ نبی کے چہرے سے محبت نہیں ہوئی. یہ اجمیر والے بابا جاتے ہو نا؟ اجمیر جاتے ہو نا؟ ارے ہاں یا نہ بولو نا. جاتے ہو نا؟ میں بھی گیا، آپ بھی گئے. اس میں کون سا ہے ہوں کرنے کی ضرورت ہے؟ بھائی اجمیر گئے نا؟ بولو نا اجمیر گئے نا. یہ اجمیر والے بابا کیا بولتے ہیں؟ اجمیر والے بابا کیا فرماتے؟ خواجہ معین الدین چشتی کیا فرماتے؟ یہ فرماتے ہیں، بولو، اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں قیامت میں اگر اللہ نے ایک سوال پوچھا، قیامت میں اگر اللہ نے ایک سوال پوچھا کہ 40 سال تک تو دنیا میں رہا، 50 سال رہا، 60 سال رہا، تجھے میرے محمد کا چہرہ نہیں پسند آیا، اللہ قیامت میں کہے گا 70 سال میں میرے محمد کا چہرہ نہیں پسند آیا. آج قیامت کے میدان میں اللہ کہے گا جا، مجھ کو بھی تیرا چہرہ نہیں پسند آتا. کیا کریں گے میرے دوستو؟ اس کا جواب ہے تو میرے کو دے دو. ہے جواب ہے اس کا؟ تو کیوں داڑھی نہیں رکھتے؟ کوئی پرابلم ہے داڑھی رکھنے میں؟ ایسا ہوا کہ داڑھی رکھیا یا پیپودرا میں پانی میں کوئی پرابلم ہو، یوں ڈالا یوں بال نکل گئے؟ ہے پیپودرا کے پانی میں پرابلم ہے؟ ہوتا تو حافظ غلام کو پرابلم نہ رہا ہوتا. ارے بھائی داڑھی رکھنے سے کسی کی ماں مر گئی؟ داڑھی رکھنے سے کسی کی دکان میں آگ لگ گئی؟ ایک بات آپ کو بتاؤں، برا نہیں ماننا، داڑھی نہ رکھنا گناہ ہے. بولو داڑھی نہ رکھنا، لیکن کیوں نہیں رکھتا وہ بہت بڑا گناہ ہے. سمجھنا، برابر سمجھنا، داڑھی نہیں رکھنا گناہ ہے. ہاں بھائی بہت سارے گناہ کرتا ہے تو داڑھی نہیں رکھتا، گناہ ہے. لیکن کیوں نہیں رکھتا؟ اس لیے نہیں رکھتا کہ داڑھی رکھوں گا تو ذرا لوگوں میں اچھا نہیں معلوم ہوگا. 4-5 آدمی ملنے والے ہوں گے تو ذرا اچھا نہیں دکھتا ہے. شادی کا معاملہ آئے گا، اس میں رکاوٹ آ جائے گی. کسی کے یہاں جاؤں گا تو کوئی میرے کو ملا بولے گا،
کوئی میرے کو مولانا بولے گا، اس کا مطلب ہے کہ اس نے غیر کے چہرے کو اپ ٹو ڈیٹ سمجھا اور نبی کے چہرے کو ذلیل سمجھا. یہ اتنا بڑا گناہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس گناہ کی وجہ سے موت کے وقت ایمان سے محروم ہو جاتے. اس لیے میرے پیاروں آ جاؤ. پہلی بار تو میں نے داڑھی کو مثال کے طور پہ کہا، ورنہ صحیح بات یہ ہے آج پہلی بار ہم کو 3 باتیں کرنا، جس میں پہلی بات یہ کر لو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. کون کون تیار؟ بالکل پکا وعدہ بھائی، بولو مصطفیٰ کا دامن. ہم اپنی باڈی، اپنے جسم، اپنے کپڑے سب نبی کے طریقے پہ کرو نا میرے پیاروں، برکت ہوگی، رحمت ہوگی، 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. میرے کو تو یہی سمجھ میں نہیں آتا یہاں پہ بال کیسے بناتے؟ کون حجام ہے؟ یہ علاقہ خالی، یہ علاقہ خالی، پیچھے کا علاقہ ایسے یوں ایسے. یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اور پھر کیا کرے گا معلوم؟ وہ جب بائک پہ بیٹھے گا نا، بائک پہ یوں ہاتھ گھماتا رہے گا. کتنی جوئے مارتا بھائی. ابھی یوں بائک کو لے گا نا تو ادھر ادھر دیکھے گا. کون دیکھتی ہے میرے کو؟ جو دیکھتی ہوگی وہ بھی بولے گی اناڑی تیرے سے کون شادی کرے گا. میرے پیارو میں تھوڑا ہنساتا ہوں لیکن ایک بات پر آنا چاہتا ہوں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، یعنی ساتھ میں بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. کون کون پکا ارادہ کرتا ہے؟ آج پہلی بات کا ارادہ کرو، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. اٹھنے میں، بیٹھنے میں، گھریلو معاملات میں، دکان میں، ہم ایک بنا کے چلیں گے کہ زندگی گزاروں گا تو آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاروں گا. میرے کو افسوس ہے ہم پیپودرا میں رہتے ہیں، پیپودرا کے چاروں طرف مسجدوں کا جال ہے، مکاتب کا جال ہے، بڑے بڑے دارالعلوم میں بخاری کا سبق ہوتا ہے، مشکات کا سبق ہوتا ہے، بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں، قاری لوگ ہیں، حافظ لوگ ہیں. یہاں کی پٹری سے جو آپ چلو، پیپودرا کی پٹری سے چلتے جاؤ، احمد آباد تک چلے جاؤ، آپ کو مدرسے ہی مدرسے نظر آئیں گے. مگر افسوس یہ ہے کہ باہر والے آتے ہیں، کوئی حافظ، کوئی قاری، کوئی عالم اور کوئی مفتی بن کر جاتا، اور یہاں کا رہنے والا، کنویں کے قریب رہنے والا پیاسا ہوتا ہے، باہر والا پانی پی کے چلا جاتا ہے. اور میں یہ جھوٹ نہیں بولتا، بہت سارا مجمع یہاں بیٹھا ہوگا، میں قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا، اس کی سورہ فاتحہ بھی اب تک صحیح نہیں ہوئی ہوگی. الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ وہ صحیح نہیں ہوئی ہوگی. قل واللہ احد کیسا پڑھنا وہ صحیح نہیں ہوا ہوگا. نماز میں سنتیں کتنی نہیں معلوم ہوگا، وضو میں سنتیں کتنی نہیں معلوم ہوگا. ارے نماز میں غلطی ہوئے تو سجدہ سہو کیسا کرنے کا وہ بھی ہمارے بھائیوں کو نہیں معلوم ہوگا. ان کو یہ معلوم ہوگا کہ موبائل کیسے چلانے کا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستو؟ اس لیے اللہ کے راستے میں نکلو بھائی، نکلو. کم سے کم 3 دن میرے بھائیوں ارادہ کرو. اس لیے ارادہ کرو کہ کچھ بنا نہیں بنا، کسی کو بنایا نہ بنایا، کم سے کم مصطفیٰ کی زندگی تو میری زندگی میں آئے گی انشاءاللہ. بولو کریں گے انشاءاللہ، بولو کریں گے. تو پہلا کام بولو مصطفیٰ کا دامن. چلو ایک دوسرے کام پر میں آ رہا ہوں، سب سنیں گے نا، جلدی جلدی بات ختم کریں گے. دوسرے کام پر میں آ رہا ہوں، سب لوگ کان کھول کر سنیں. یہ اللہ نے جہنم بنائی؟ ہاں یا نہیں؟ کتنی بنائی؟ 7. ساتھ میں بولو نا، کتنی بنائی؟ جہنم کتنی بنائی؟ میں ایک ایک کا نام لوں گا آپ کے سامنے، ایک ایک جہنم کا نام لوں گا جو قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے. پھر ہم فیصلے پر آئیں گے کہ دوسرا کام ہم کو کیا کرنا. کریں گے نا سب انشاءاللہ؟ پہلا کام تو یاد ہے نا، بولو پہلا کام مصطفیٰ کا دامن. دوسرا کام اللہ نے جہنم کتنی بنائی؟ 7. پہلی جہنم، ایک ایک جہنم کا نام یاد رکھو. پہلی جہنم کا نام جحیم. کیا نام ہے؟ اللہ نے فرمایا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. پہلی جہنم. دوسری جہنم کا نام سقر. ساتھ میں بولو نا، دوسری جہنم کا نام سقر. سقر ساتھ میں بولو، کیا نام؟ اللہ نے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرَ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ عَلَيْهَا 19. کتنی جہنم ہو گئی؟ 2. تیسری جہنم کا نام لظا. بولو کیا نام؟ لظا. كَلَّا إِنَّهَا لَظَى نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ. کتنی جہنم ہو گئی؟ 4. جہنم کا نام حطامہ. بولو کیا نام؟ حطامہ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ. 5. جہنم کا نام حاویہ.
بولو کیا نام؟ ہاویہ. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. چھٹی جہنم کا نام سعیر. کیا نام؟ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ. کتنی جہنم کے نام میں نے لی ابھی آپ کے سامنے؟ 6. ہے کتنی؟ میں نے بولو ہے کتنی؟ میں نے نام کتنے لیے؟ 6. یہ جبرائیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بتائے. 6 جہنم کے نام بتائے جو میں نے آپ کو بتائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا 7ویں؟ اس لیے کہ شروع میں کہا تھا 7 جہنم ہے اور 6 جہنم کے نام بتائے. 7ویں جہنم کون سی؟ حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کی قسم 7ویں جہنم بہت خطرناک ہے. اس کا نام ہے ویلن. بولو کیا نام ہے؟ بہت خطرناک ہے. ہمارے نبی نے پوچھا کتنی خطرناک ہے؟ کہا اتنی خطرناک ہے 6 جہنم روزانہ 7ویں جہنم سے معافی مانگتی ہے. یہ 6 جہنم ہے نا روزانہ ہاتھ جوڑ کے پناہ مانگتی ہے تیری آگ سے ہم کو بچا لینا, تیری آگ سے ہم کو بچا لینا. سوچو یہ 7ویں جہنم کتنی خطرناک ہوگی. کیا نام بتایا 7ویں جہنم کا؟ ویلن. بولو کیا نام؟ ہمارے نبی نے پوچھا یہ جہنم ہے کیسی؟ سننا, حضرت جبرائیل نے فرمایا آپ یہ پوچھتے ہو یہ جہنم کیسی ہے 7ویں والی؟ اتنی خطرناک ہے اس جہنمی کے کپڑے کا ٹکڑا زمین پہ لاوے تو پوری دنیا جل کے ختم ہو جاوے. کہا یہ جہنم کا کڑوا پانی کا ایک گھوٹ لاوے اور دریا میں ڈالے تو پورے دریا کا پانی کڑوا ہو جاوے. اور یہ جہنم کی زنجیر لاوے پہاڑ پہ رکھے تو پہاڑ بھی پاؤڈر ہو کے پگھل جاوے. تو ہمارے نبی روئے, روتے روتے کہا یہ 7ویں جہنم تو بہت خطرناک ہے, اس میں کون جائے گا؟ تو جبرائیل نے کہا ابو جہل جائے گا. بولو کون جائے گا؟ ابو جہل جائے گا, فرعون جائے گا, حامان جائے گا, قارون جائے گا. سب نبی کے دشمن جائیں گے. جس زمانے میں نبی آئے اور ان کا جو دشمن تھا وہ یہ جہنم میں. پھر جبرائیل نے کہا اور؟ تو ہمارے نبی نے کہا بتاؤ نا اور کون جائے گا؟ جبرائیل نے کہا نہیں آپ بہت روئیں گے, آپ بہت ہمارے نبی نے کہا نہیں بتا دو نا اور کون جائے گا, بتا دو نا اور کون جائے گا. کیا فرمایا معلوم؟ سنو, حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے نبی یقیناً آپ روئیں گے. یہ آخری جہنم میں ابو جہل جائے گا, فرعون جائے گا, حامان جائے گا, قارون جائے گا. آپ کی امت کے بے نمازی جائیں گے. آپ کی امت میں جن جن لوگوں نے نمازیں چھوڑی ہوگی بتاؤ کون سے نمبر کی جہنم میں جائے گا؟ اس کا نام کیا ہے؟ ویلن. قرآن میں بھی لکھا ہے. بس ہمارے نبی نے کہا, قرآن پاک میں لکھا, پڑھو نا, ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. آگے فویلن, آ گیا جہنم کا نام. کون جائے گا اس میں؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. اللہ فرماتا یہ ویلن آخری والی جہنم, اس میں تیری امت کا بے نمازی جائے گا. ارے جو جہنم میں ابو جہل, فرعون, قارون, حامان ہوگا, اللہ کہتا میرا نبی تیری امت کا بے نمازی جانا ہے. بھائی ابو جہل کے ساتھ جانا ہے؟ سچ بتاؤ کسی کا دل ہوگا کہ جو نبی کا دشمن ہے اس کے ساتھ میں جاؤ اور وہ بھی یہ جہنم میں جاؤ کہ جہاں پگھل کے ختم ہو جاوے؟ ارے بلکہ نماز پڑھ لو. ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی فجر ظہر عصر مغرب عشاء پڑھے گا. ہمارے نبی نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تجھے بھی ساتھ میں لے کر چلا جاؤں گا. تو نبی کے ساتھ جانا ہے کہ ابو جہل کے ساتھ جانا؟ نہیں, فیصلہ کرو نا کس کے ساتھ جانا ہے. تو پھر کل سے پیپودرا میں کیا کرو گے؟ ارے بولو نا کیا کرو گے انشاءاللہ؟ اس سے کہ بالکل صاف بات ہے, نماز پڑھنے والا جنتی ہے اور بے نمازی جہنمی ہے. فیصلہ کھلا ہوا اوپن فیصلہ ہے, اپنی مرضی کیا کرنا ہے. نمازی بن کے جنت میں چلے جا یا بے نمازی بن کے اللہ حفاظت کرے جہنم میں جانا پڑے گا. اسے بتاؤ بھائی دوسرا کام, پہلا کام مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. دوسرا کام آج سے یہ جو مجمع بیٹھا ہے اور جہاں تک آپ کی آواز آپ پہنچا سکو ارادہ کرو, پکا وعدہ کرو, سب کچھ ہوگا لیکن میری نماز, زور سے میری نماز قضا نہیں ہوگی. کون کون پکا تیار ہے؟ تو میں آخری بات بول کے بات ختم کروں. کریں گے بھائی, سب کریں گے انشاءاللہ. کتنے کام ہو گئے؟ 2 کام ہو گئے. نمبر 1 مصطفیٰ کا دامن, نمبر 2 نماز کا دامن. اور ایک آخری بات, بس بات ختم کر رہا ہوں. آخری بات اس لیے بول رہا ہوں کہ ہمارے یہاں ماحول بہت خراب ہو گیا ہے, بہت گناہ ہو رہے. بولو بہت.
اس میں ایک بہت بڑا گناہ ہو رہا ہے، اپنے ماں باپ کی نافرمانی۔ آج ہماری ماں بہت ڈرتی ہے گھر میں، سچ بولو ڈرتی ہے کہ نہیں ہماری ماں؟ حالانکہ الٹا معاملہ، ڈرنا کس کو چاہیے تھا؟ بیٹے کو، کہ بھائی ماں آ گئی ماں آ گئی ماں آ گئی ماں آ گئی۔ پہلے زمانے میں ماں گھر میں آتی تھی، بڑے بڑے جوان بچے تھر تھر کانپتے تھے، اور باپ آتا تھا، باپ آ گیا گھر میں۔ آج پورا معاملہ الٹا ہو گیا۔ سچ بتانا، ماں کو معاف کرنا، بہت سے جوان ہیں ماں کو ماں کی گالی دیتے ہیں، ماں کو ماں کی گالی دیتے ہیں۔ کتنے جوان ماں باپ کے سامنے یوں آنکھ نکالتے تو ماں بھی ڈر جاتی ہے، چپ رہنا میرا بیٹا بہت غصے میں۔ بولو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ارے باپ کو بیٹے کو سمجھانا ہو نا کہ فجر کی نماز پڑھ، ہمت نہیں باپ، وہ کسی اور کو بولتا میرے بیٹے کو سمجھا دینا، تو پیدا تو نے کیا، کیوں وہ سمجھاوے نہ، ہمت نہیں ہوتی ہے۔ ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ ہر ماں اور باپ اپنے بیٹے سے ڈرتے ہیں۔ میرے دوستوں، میں آج آپ کو ایک حدیث سناؤں، یہ حدیث سننے کے بعد میرے کو یقین ہے آپ لوگ بھی ایک فیصلہ کرو گے انشاءاللہ۔ نہیں بولو کرو گے نہیں انشاءاللہ۔ ہر صبح ہوتی ہے، بولو ہر صبح ہوتی ہے۔ اللہ فرشتوں کو، اللہ کو سب معلوم ہے، پھر بھی اللہ فرشتوں کو پوچھتا ہے جاؤ وہ گاؤں میں جاؤ، جیسا سمجھو پیپودرا میں اللہ فرشتوں کو کہتے جاؤ اب معلوم کرو وہ جوان ہے، اس کے ماں باپ خوش ہے کہ نہیں خوش ہے؟ بولو اللہ کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ پھر بھی اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے جاؤ پوچھو دیکھو وہ جوان کے ماں باپ خوش ہے کہ نہیں۔ وہ فرشتہ کہتا ہے اللہ اللہ، اور ماں بھی بہت راضی ہے، ابا بھی بہت خوش ہے۔ اللہ کہتا ہاں میں جانتا ہوں، لکھ لو یہ جوان جس کے ماں باپ اس سے خوش ہے، لکھ لو ہر صبح ہوتی ہے، اس جوان کے لیے میں 2 جنت کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ اور اگر وہ فرشتہ آتا ہے اور آ کر دیکھتا ہے اور اللہ کو بولتا نہیں اللہ اس کی ماں تو بہت دکھی ہے، باپ تو بہت دکھی ہے، ماں تو کچھ بول بھی نہیں سکتی گھر میں، باپ بھی کچھ نہیں بول سکتا، ماں باپ ڈرتے اس سے، تو اللہ کہتا ہے اے فرشتوں میری قسم جا کے کہہ دو، یہ جوان کو کہہ دو روز صبح ہوتی ہے اس کے لیے 2 جہنم کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کر دیتا ہوں، مت ستاؤ ماں کو۔ ایک صحابی تھے، بولو کون تھے؟ صحابی تو صحابی ہوتے نا، صحابی سمجھتے ہو نا، یعنی ہمارے نبی کے زمانے میں رہنے والے اور ایمان قبول کرنے والے وہ صحابی تھے۔ ان کی ایک عادت تھی جب بھی گھر میں آوے سب سے پہلے ماں کے پاس آوے، گھر میں بوڑھی اماں تھی، ماں کے پاس آوے، ماں کو کھانا کھلاوے، ماں کو پانی پلاوے، لیکن کھانا پانی سے پہلے کیا کرے مانو، ماں کے ہاتھ پاؤں دباوے، ماں کو فریش کر دے، پھر ماں کو کھانا پانی نہلانا دھلانا۔ کون تھے وہ صحابی تھے۔ ایک دن گھر میں آئے، ماں کافی بوڑھی ہو گئی تھی، ماں ایسا گھر میں لیٹی تھی، آئے ماں کے پاؤں دبائے، ماں کے ہاتھ دبائے، اور پھر ماں کو بولے ماں اٹھو نہ اٹھو، میں کھانا نہیں کھایا ماں، جب تک تو کھانا نہیں کھائے گی میں نہیں کھاؤں گا، ماں تو پانی نہیں پیے گی میں نہیں پیوں گا، ماں اٹھو نا۔ لیکن میں کیا بتاؤں میرے دوستو، وہ صحابی ماں کو اٹھا رہے، ماں اٹھ نہیں رہی ہے، اڑوس پڑوس کو بلائے، سب نے کہا تیری ماں کا تو انتقال ہو گیا۔ بولو تیری ماں کا۔ اب وہ صحابی جو کتنی دیر تک پاؤں دبا رہے تھے، ماں کا ہاتھ دبا رہے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ میری ماں تو اللہ کے پاس چلی گئی۔ اس صحابی کو جیسے جھٹکا لگا، کہا ماں ایسے کیسے ماں چلی گئی، میری ماں ایسے کیسے چلی گئی، کھانا بھی نہیں پانی بھی نہیں، ماں چلی گئی ایسے کیسے چلی گئی۔ خیر اڑوس پڑوس جمع ہوئے، آپ کو معلوم ہے میت کو غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، جنازے کی نماز ہوتی ہے، اب قبرستان لے جانے لگے۔ یہ صحابی سننا یوں جنازہ جا رہا ہے، ان کی ہمت بھی نہیں کہ ماں کا جنازہ اٹھائے، لیکن اچانک زور سے چیخ ماری، اے ماں آ جا نا، ماں ارجی، اے ماں آ جا، واپس آ جا نا، ماں آ جا، ارے ماں آ جا میں گھر میں رکھوں گا، ماں آ جا۔ بتاؤ ماں آئے گی واپس؟ ارے بولو کسی کا جنازہ اٹھا آئے گی؟ سب لوگوں نے اس کو پکڑا، کہا بھائی ماں نہیں آئے گی، وہ گئی ماں نہیں آئے گی۔ تو کیا کہا معلوم؟ تمہیں نہیں معلوم، میں نے ماں کو نہیں کھویا، میں نے ماں کو نہیں کھویا۔ جب پہلے میں آتا تھا آسمان کی طرف دیکھتا تھا، اللہ مجھ کو میری جنت بتاتا تھا۔ جب سے میری ماں کے انتقال کی خبر آئی، کتنی مرتبہ گھر کے باہر آیا گیا، اللہ نے مجھے جنت نہیں بتائی، اس لیے لوگوں میری ماں نہیں جا رہی ہے، میری جنت جا رہی ہے۔ یہ ماں کا جنازہ نہیں جا رہا ہے، یہ میری جنت جا رہی ہے۔ میرے پیاروں، آپ کی مائیں ابا یہ بھی آپ کے لیے جنت ہے۔ میرے جوانوں مت ستاؤ، معلوم نہیں کون سی گھڑی میں بد دعا نکل جائے اور اللہ ہم سے کلمے کو چھین لے ہوئے۔
اس لیے کہ ماں کی دعا بھی آسمانوں پر جاتی ہے، ماں کی بد دعا بھی آسمانوں پر جاتی ہے. اس لیے پورا مجمع آج یہ 3 باتیں لے کر چلے گا انشاءاللہ، تاکہ ربیع الاول مہینے میں ہم پیارے نبی کو خوش کریں گے. بولو خوش کریں گے نہیں انشاءاللہ. پہلا کام یہ ہوگا مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑ. نمبر 2 نماز کا دامن نہیں چھوڑ. اور نمبر 3 ماں باپ کی نافرمانی. بولو بولو تیار ہو سب؟ تیار ہو تو ہاتھ اوپر کرو بھائی. کریں گے انشاءاللہ. بولو کریں گے انشاءاللہ. یہ نماز کا معاملہ کب سے شروع کریں گے؟ تو بولو نا ہاتھ اوپر کرو. بولو انشاءاللہ. بولو کل کی فجر. بولو انشاءاللہ. موت کی شام. بولو انشاءاللہ. ہماری نماز قضا. مولانا غلام یہ پیپودرا کے جوانوں کو آپ کے حوالے کر کے جاتا ہوں. انشاءاللہ ہمارے مولانا غلام صاحب میرے بہت جگری دوست تھے. انہوں نے پیپودرا کے لیے کہا، میں فوراً انہوں نے جب پیپودرا کی تاریخ مانگی نا، میں نے کونے میں جا کر مولانا غلام کو کہا میں کب سے چاہتا تھا کہ پیپودرا والے میرے کو بلاوے، تم نے تو میری آواز سن لی ہے الحمدللہ. یہ مت کہنا کہ میں آپ کی دعوت پر آیا، میں آپ کی محبت میں یہاں پر آیا ہوں میرے پیاروں. اور میں چاہتا ہوں کہ یہاں کا ہر جوان ایک ارادہ کرے، ایک وعدہ کرے کہ جان جا سکتی ہے لیکن ہمارے جتنے جوان ہیں ان کی نماز کبھی قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. بولو یہ محنت کریں گے انشاءاللہ. یہ اپنے موبائل کے ذریعے محنت کرو، زبان کے ذریعے محنت کرو. ارے میرے دوستو گھر گھر جا جا کے محنت کرو. ایسا بنا دو کہ ساری دنیا کہے کہ وہاں کرکٹ کی ٹیم ہے، وہاں فٹ بال کی ٹیم ہے، پیپودرا کا نام آئے. یہاں کہے اللہ نے سب دیا ہے مگر ایک خوبی دی ہے کہ نماز کی ٹیم بھی تیار ہو چکی ہے. بولو کریں گے انشاءاللہ. اور میں اللہ کی قسم کھا کر بولتا ہوں، ایک بار نماز پڑھو اللہ چپر پھاڑ کے پیسے دے گا، برکت دے گا، مغفرت دے گا، گھر میں محبت دے گا، بیوی کو فرما بردار بنائے گا، بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے گا. نماز کے اوپر ہزاروں وعدے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک وعدے کو پورا کرے گا انشاءاللہ. لیکن ہم نماز پڑھیں گے. بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. میں ایک آخری بات بتا دوں، نمازی جنتی. بولو نمازی. کون کون جنتی بننا چاہتا ہے بھائی ہاتھ اوپر کرے. پڑھیں گے نا نمازی. بولو نمازی جنتی. اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرے پیارے پیارے بندے 5 وقت نماز کی پابندی کر لے. تو زمین پہ نماز پڑھتا جائے گا، اللہ آسمانوں پہ جنت کے فیصلے کرتا جائے گا. تو نمبر 1 بولو مصطفیٰ کا دامن، نمبر 2 نماز کا دامن، نمبر 3 والدین کی نافرمانی. فرما برداری کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.